جو غریب طبقہ ہے اس کا ایک طریقے سے استحصال ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھی پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کی وہ ویلیو وہ ورتھ نہیں ملتی، بلکہ ان کی ورتھ بہت سارے NGOs فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک المیہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے جو کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہی رہا ہے، مزید غریب ہی ہو رہا ہے۔ یہ لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہاں آپ کو گرو ہونے دیں گے؟ کہاں پہ وہ لونز وغیرہ پرووائڈ کریں گے؟ اب یہ تو نہیں کریں گے کہ ہماری ایک یونٹی بننی چاہیے، ہم ان کو ایک سلوشن دیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے بات کر لینا بہت آسان ہے لیکن سلوشن کوئی نہیں دیتا۔ لوگوں کو اویئرنیس پروگرام گورنمنٹ لیول پہ کیا ہے، پیمرا کو چاہیے ایسے پروگرام ایگزیکیوٹ کریں، وہاں پہ جا کے ہر چینل کے نمائندے جا کے ان کی ویڈیوز بنائیں۔ یہ پروڈکٹ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ ان کو گورنمنٹ کو پرچیز کرنے کی بجائے اگر صحیح طریقے سے پروموٹ ہی کر دیا جائے تو بائرز آ جائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں صادق علی بوہرا اور آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیو میں طاہر فیروز چودھری صاحب ہیں، جن کے ساتھ مجھے تو فرسٹ ٹائم آج موقع مل رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ہماری ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر شرکت کی تھی۔ میں نے اس لیے آپ کو ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب واپس سے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے کہ اس میں کچھ ذکر ہو رہا تھا وومن امپاورمنٹ کا اور ہوم بیسڈ بزنسز کا۔ میرا کافی حد تک تجربہ رہا ہے اس قسم کے بزنسز کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کہ ہوم گرون ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے موسٹلی ان میں فیمیلز ہوتی ہیں لیکن میلز بھی ہو سکتے ہیں۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے تجربے سے میں کچھ فائدہ اٹھانا چاہوں گا اور ہمارے ویورز بھی، کہ کس طرح ایک چھوٹے برانڈ کو آرگینکلی آج کل کی ٹیکنالوجی سوشل میڈیا یوز کر کے ہم اس کو ایک بڑا برانڈ بنا سکتے ہیں اور بلکہ اس کو نیشنل یا انٹرنیشنل لیول تک بھی لے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو غریب طبقہ ہے اس کا ایک طریقے سے استحصال ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھی پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کی وہ ویلیو وہ ورتھ نہیں ملتی، بلکہ ان کی ورتھ بہت سارے NGOs فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ ان کی 100 روپے کی چیز کو 150 روپے میں خرید کے ہزار میں بھی بیچی جاتی ہیں بڑے شہروں میں آ کے۔ تو اس کے اوپر آپ کا کیا انپٹ ہے؟ کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے، پلس آپ اس فیلڈ میں کام بھی کر چکے ہیں کافی، اور آپ نے بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہوگی اور اوبویسلی اس کا کچھ نہ کچھ حل بھی آپ نے نکالا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ جی انوائٹ کرنے کا آپ کا۔ اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی ایک المیہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے جو کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہی رہا ہے، مزید غریب ہی ہو رہا ہے، اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کا میرٹ نہیں ہے، کسی بھی چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جیسے بھی آپ نے ایک بات عرض کی کہ جی 150 روپے کی چیز لے کے اور 1000 کی سیل کی گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں مطلب 1000 تو بڑی چھوٹی رقم ہو گئی، یہاں 200 کی چیز جو بنا رہے ہیں 300 کی پرچیز کی اور 300 کے لے کے پھر 3 سے 3500 پہ بیچی گئی۔ یہ جو مافیا بیچ میں ہے، ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا اس مافیا کو نکالا جائے اور ہم ان کی اصل پوزیشن پہ، ان کی ورتھ پہ ان کی چیز بکے اور ان کے گھر کے حالات بہتر ہوں۔ اب وہ میں تو آپ کو بتاؤں کہ سوابی لے لیں، ہزارہ سائڈ لے لیں، ٹھیک ہے، اور اٹک سائڈ لے لیں، مطلب بہت سارے جگہوں پہ میں پرسنلی خود جا کے صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہوں کہ یار وہاں لوگ کتنا کریٹیو کام کر رہے ہیں، ان کو اپرچونٹی کیوں نہیں مل رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہاں کوئی ایکسیس نہیں ہے میڈیا کی، وہاں کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ جو باقی کنٹریز دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، آپ انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں بھی اس کو تھوڑا سا اٹھایا گیا لیکن انفارچونیٹلی حالات تبدیل ہو گئے۔ پھر انڈیا میں تھا، انڈیا میں مودی صاحب نے حالانکہ کافی کچھ کیا لیکن انہوں نے پورے ملک کے لیے یہ نہیں کر سکے وہ، ٹھیک ہے، جبکہ مودی صاحب نے اسے بڑے بزنسز کو ہی بینیفٹ کیا اور حالانکہ فائنینشلی انہوں نے کافی کام کیا، اکانومی ان کی کافی گرو کی، لیکن وہ اس فیس کو انہوں نے بھی فوکس نہیں کیا۔ ہونا یہ چاہیے جتنا بڑا ملک ہو، جو آپ کا بلو دا بیلٹ لوگ چل رہے ہیں، غربت جو بلو دا بیلٹ ہے، یار آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات کہ 200 روپے کی ایک چیز بن رہی 300 روپے کی، 300 روپے کی ورتھ کیا ہے یار؟ سر اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب کہیں گے نا کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، وہ کرنا کسے چاہیے؟ اگر وہ گورنمنٹ سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک مافیا کا ذکر کیا، تو یہ مافیا سارا گورنمنٹ میں تو بیٹھا ہوا ہے۔ دے ول نیور وانٹ دیم ٹو گرو، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی بقا گورنمنٹ میں ہے اور گورنمنٹ میں رہ کے ہی وہ اس سسٹم کو مسلسل مینیپولیٹ کرتے جائیں گے۔ ان کی ایک پالیسی ہے، ہم نے 1970 میں بھی نعرے سنے، روٹی کپڑا مکان، ٹھیک ہے، آج بھی وہ یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ اب تو وہ اس سے بھی بری حالت ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ روٹی کپڑا مکان پہ ہی خوش ہو جائیں، گروتھ کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔
یہ لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہاں آپ کو گرو ہونے دیں گے؟ کہاں پہ وہ لونز وغیرہ پرووائڈ کریں گے؟ اب یہ تو نہیں کریں گے تو پھر اپنی مدد آپ کیا جا سکتا ہے؟ آپ ہیں، آپ جیسے دوسرے لوگ ہیں، وہ کیا ایسا اپنے لیول پہ انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ جس سے وہ کچھ ہو سکے، رزلٹ آ سکے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس کو جو میں اپنی بات اگر کروں تو ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا جس میں آپ فیسٹیول کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اس میں فیمیل اپنے اسٹال لگاتے ہیں، گھر کی بیکنگ چیزیں، نیٹنگ ہیں، ڈفرینٹ چیزیں، جو بھی چیز گھر کے اندر وہ بنا سکتے ہیں. ہم نے کوئی اس کے اندر شرط نہیں رکھی کہ جی خالی جولری، فوڈ اور یہی ہو. دنیا جہان کی چیز کریٹو جو بھی ہے آپ لے کے آئیں اور ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایجوکیشن، بہت امپورٹنٹ رول تھا. ہم نے آئی ٹی ایجوکیشن ہوگی، ٹھیک ہے، آئی ٹی کورسز ہیں، اس کے اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے جی. آج کل یہ بھی بڑی جی ہم نے پورا ایک یہ جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، یہ خالی یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے، اسٹالز لگا دینا، یہ ہمیں اس سے آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، میڈیا آرٹ نیوز کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہے کہ یہاں تک خالی ایک آپ فیسٹیول کر لیں بات ختم ہوگی. ہم نے بہت آگے جانا ہے. ہمیں 10 ایپیسوڈز میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایک ریجن کور کرنے کی کوشش کریں گے 1 by 1، تاکہ آپ کا جو ہزارہ سائڈ ہے اس میں جہاں جہاں جو چیز ہم ہیلپ کر سکیں. لیکن اس میں ایک پرابلم ہمیں جو فیس ہو رہی ہے نا، وہ یہ دیکھیں، ہم جتنا بھی کام کر لیں ہم انڈیویجولی ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے. ہم ان کی کوالٹی لائف بہتر تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے، آپ اسمال لونز دیں، ان کا جو ورکنگ ہے اس کو سامنے لے کے آئیں کہ بھائی کریٹیو ورک جتنا ہے اس کو سامنے لے آئیں. چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ان کے ایریا میں لگا دیں، وہ بنائیں اور وہ وہاں سے چیز یہاں لے کے آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ بن جائے گی، آپ کی آئیڈینٹی بن جائے گی. یہ چیزیں باہر جا کے، اور یہی بہت سارا مافیا ان چیزوں کو باہر بیچتا ہے، تو وہاں تو آپ سوچیں کہ وہ تو بہت ہی مہنگی بکتی ہیں وہاں. سر گارمنٹس کے، نٹ ویئر کے، لیدر کے جتنے بھی باہر بڑے برانڈز ہیں وہ پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوالٹی پروڈکٹ بنانا مشکل نہیں ہے. اب آپ واپس سے سر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو گورنمنٹ کا آپ دیکھیں، کرنٹ گورنمنٹ تو خاص طور پہ کاسمیٹک اسٹیپس ہی ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھی ویڈیوز بن جائیں، اچھا پروموشنل مٹیریل بن جائے، اور بس دیٹس اٹ. اب ان کو چھوڑ کے ہم اپنی زندگیاں ضائع تو نہیں کر سکتے، لیکن اور آپ کو کوئی نہ کوئی سکسیس اسٹوری چھوٹی چھوٹی مل جائیں گی. میں اس میں ایک انیشیٹو ہم نے بھی اٹھایا ہے. SOS آپ نے ایک اپنا ریویو دیا تھا. یہ ایک چھوٹا سا برانڈ تھا، ٹھیک ہے، ایک فیمیل گھر سے بنانا چاہتی تھی. ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس طرح کبھی بھی ایک لمٹ سے زیادہ گرو نہیں کر سکیں گی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کافی ڈیلیبریشنز ہوئی. پھر اس کے بعد جب ایک لیول تک وہ پہنچی، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، تو ان کے ساتھ کوئی انویسٹر بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ لیٹس ڈو سم کولیبوریشن. اور ایک طریقے سے ایک ہم سکسیس کے ایک لیول تک پہنچ گئے کہ ہم نے برانڈ کو بنا لیا. اب یہ برانڈ ایسا نہیں لگتا کہ کسی گھر سے بنا ہوا برانڈ ہو، آپ اس کو کسی بھی انٹرنیشنل لیول کے پروڈکٹ کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں، ایکولائز کر سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہے، ٹوٹلی لوکلی پروڈکٹ سے بنا ہوا ہے، اور یہ اس شیلف کے اوپر رہ سکتا ہے جس شیلف پہ دوسری امپورٹڈ پروڈکٹس بھی ہیں. کیا یہی چیز ریپلیکیٹ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی؟ وداؤٹ اینی گورنمنٹ ہیلپ یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، 2 چیز ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے کچھ پلیٹ فارم یا کچھ گراؤنڈ ایسا بنایا جائے. دوسرا یہ کہ اویئرنیس کی جائے لوگوں میں کہ ان قسم کی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کیا جائے. آپ خالی یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ بائیکاٹ مہم میں ہم لوگوں نے کچھ فورن پروڈکٹس کو بائیکاٹ کیا. آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اس میں مذہبی ٹچ بھی آ جاتا ہے، تو نئے برانڈز آئے اور انہوں نے جگہ بنائی. تو خالی یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک وہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ لوکل پروڈکٹس کو اس کو کس طرح کیا جائے، اس کی اویئرنیس کی. آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے، میڈیا کا کام ہے اویئرنیس کرنا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کی ماشاءاللہ کافی لمبی بات ہے، کافی سارے سوال آپ نے اکٹھے جوڑ دیے ہیں. میں آپ کو ایک آسان سا اس کا دیکھیں، کہتے ہیں فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ. ٹھیک ہے، میں اب جو چین لے کے چل رہا ہوں، میرے ساتھ کہ پوری ٹیم بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، جو کام کرتے ہیں میرے ساتھ زارا کام کر رہی ہیں، میرے ساتھ سلمان عباسی کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ کام کرتے رہے ہیں. ایون میوش میرے ساتھ کام انہوں نے بھی کیا. ٹھیک ہے، اسٹل شی از اوور ممبر. ٹھیک ہے، ہماری پوری ٹیم جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کو یہ نہیں سوچتے کہ یار ہمیں یہاں سے رزلٹ کیا آنا ہے پیسوں کا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فائنینشیل سائڈ. ہم یہ دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ کو ہم نے مکمل کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہم پیسے کمانے کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہے. ہم کریں یار، ہم وومن امپاورمنٹ کو سپورٹ کیسے کریں، ہم کیسا ایک پلیٹ فارم بنا دیں کہ میرا جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا میں جب جاؤں اس دنیا سے تو ایک ایسا پلیٹ فارم دے جاؤں جس میں لوگ یاد رکھیں، لوگ کہ یار یہ ایک چیز بن گئی تھی. ٹھیک ہے، اس کو آگے لے کے چلیں، میرے بچے اس کو مزید آگے لے کے جائیں، اور اسی طریقے سے یہ لائف کا سائیکل چلتا ہے.
لیکن اب جو چیزیں دیکھیں, آپ گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں, گورنمنٹ, میں اس مطلب ٹاپک کو, بہت لمبا ٹاپک ہے, گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے لونز, مطلب 50,000 کے لون, بڑی بات نہیں میں کرتا, جو اس ایریے کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے 50,000 جو ہے وہ کم از کم 5 لاکھ کے برابر ہے. ٹھیک ہے, جو 200 روپے کی چیز بنا رہا ہے اس کو اگر آپ ایک دے دیتے ہیں تو وہ اگر 50 پیس بنا رہا ہے وہ آپ کو 500 پیس بنا کے دے دے گا. سر ایسے پروگرامس ہیں تو صحیح نا گورنمنٹ کے؟ سر گورنمنٹ اس طرح نہیں کر رہی. دیکھیں پروگرام کیا ہے, آپ مجھے بتائیں, ایسا کون سا پروگرام آپ نے دیکھا ہے؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا. جن جن ایریوں میں میں آیا ہوں وہاں تو ہمارے نمائندے بھی کوئی گھسنا پسند نہیں کرتے. ان کی ریچ کم ہوگی یا ان کا فنڈ لیول کم ہوگا, سب تک نہیں پہنچ سکتا ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گورنمنٹ میں, جب تک, میری بات ایک یاد رکھیں, جب تک مافیا بیچ سے نہیں نکلے گا آپ گرو نہیں کر سکتے. تو سر وہ مافیا تو گورنمنٹ میں وہ مافیا نہیں ہونے دے گا. ہاں, اب وہ ان کو, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دیکھیں مافیا کو کس نے ختم کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے. ٹھیک ہے, ہماری ایک یونٹی بننی چاہیے, ہم ان کو ایک سلوشن دیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے بات کر لینا بہت آسان ہے لیکن سلوشن کوئی نہیں دیتا. بڑے بڑے بھاشن لوگ دے دیں گے, سلوشن پہ نہیں آئیں گے. ایون جو بھاشن دیں گے اس کے اوپر خود بھی عمل نہیں کر رہے, خود نہیں کریں گے. وہ بھاشن تو انہوں نے تیار کیا ہوتا دینے کے لیے, عمل کیسے کریں گے؟ وہ بھاشن بیچ دیتے ہیں آج کل تو یوٹیوب کے اوپر. وہ کہتے ہیں چورن بیچنا. اور وہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک مسئلہ بتائیں, ٹھیک ہے, ایک مسئلے کا آپ حل بھی ساتھ دیں کہ جی یہ پرابلم امپلیمنٹ کریں. لوگوں کو اویئرنیس پروگرام گورنمنٹ لیول پہ کیا ہے, پیمرا کو چاہیے ایسے پروگرام ایگزیکیوٹ کریں. وہاں پہ جا کے ہر چینل کے نمائندے جا کے ان کی ویڈیوز بنائیں, ان کے حالات کے اوپر دیکھیں, ان کے لیے ایئر ٹائم فری ہونا چاہیے. جی, فیزیبلٹی ایک بنے کہ یار اتنے علاقے کے 100 لوگوں کو اگر ہم روزگار دیں اس کے اوپر کیا خرچہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں جی 2,000 کی یا 3,000 کی جب آپ چیز گورنمنٹ پرچیز کرے ان سے, اور وہ پھر آگے آپ کے زر مبادلہ میں اس کو یوز کریں. آئی تھنک سر یہ پروڈکٹ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ ان کو گورنمنٹ کو پرچیز کرنے کی بجائے اگر صحیح طریقے سے پروموٹ ہی کر دیا جائے تو بائرز آ جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے, میرا ایک ایکسپیرینس رہا تھا کہ ایسے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کام کرنے کا کہ جہاں پہ امپورٹڈ پروڈکٹس رکھی جاتی تھیں اور وہاں پہ جو نیش کلائنٹیل ہے نا وہ آتا تھا بائی کرنے, اور ان کی میجورٹی چوائس امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتی تھی. لیکن جب ہم نے وہاں پہ لوکل پروڈکٹس ساتھ میں رکھنی شروع کی تو میں نے دیکھا لوگ اس کو سپورٹ نہیں, خود پسند کر کے لیتے تھے, اور وہ پریورٹی کے طور پہ اس کو, ایسا نہیں ہے کہ برانڈ کانشیس تھے لوگ, وہ کوالٹی کانشیس تھے. اگر ان کو اچھی کوالٹی لوکل برانڈس میں ملتی تھی تو وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے, ان کو پیسے پیمنٹ کرنے کو تیار ہوتے تھے. ہمیں صرف اویئرنیس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے فائنینشلی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ ہے نا جو بنانے والا ہوتا ہے نا اس کو خود کو بھی وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں اتنے پیسے لگا کے یہ بزنس کر لوں, کیا وہ اتنا زیادہ پھیل بھی جائے گا کہ نہیں. تو 4 سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں نا تو 40 لوگ موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں اس میں نا میں اب آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, ہوتا یہ ہے اویئرنیس پروگرام پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, یورپ پورے میں کوئی چیز بھی لانچ ہونے سے پہلے ایک پورا کیمپین چلتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کمپین کو آپ صرف اویئرنیس لوگوں کو دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلے یہ نئی چیز آئی ہے. اب الیکٹرانک وہیکل آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں اس کی اتنی اویئرنیس ہو گئی. میرے بڑے بھائی مطلب امریکہ میں, وہ کہتے ہیں یار اس کو ایک کمپین کے طور پہ انہوں نے لیا, لوگوں کو بتایا گیا. اب عام بندہ الیکٹرک وہیکل سے شروع میں سوالات تھے, یار کرنٹ نہ پڑتا ہو, یار کس طرح یہ چیزیں ہوں گی. تو وہ ایک اویئرنیس نہیں جی یہ بیٹری چارج ہوگی بس, دیٹس اٹ, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. ایک اس چیز کو آپ کو پتہ ہے فارن کنٹری میں تو ایک چھوٹی چیز کو بھی وہ فوکس کرتے ہیں جو خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہو. ہمارے یہاں تو اس چیز کی اویئرنیس آئی نہیں. آپ لاہور چلے جائیں, لاہور سے آپ یہاں آ جائیں, راستے میں آپ کو کتنے الیکٹرک اسٹیشنز ملیں گے, ایک بھی نہیں ملے گا. لوگ وہ گاڑی خرید ہی نہیں رہے اس لیے کہ یار لوگ کہتے ہیں یار ہم گھر سے اگر وہ گراؤنڈ ہی نہیں بنایا جاتا کہ جس کے اوپر آپ دیکھیں نا, آپ نے گاڑی خریدی الیکٹرک, اب گھر میں چارج کر لیں گے. اب گھر کے چارج کے بعد آپ لاہور اور اسلام آباد کا ٹریول نہیں کر سکتے. ختم ہو گیا تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کے نکلنا پڑے گا کہاں تک پہنچے. اس کے لیے گورنمنٹ کو سپورٹ یہ کرنی چاہیے کہ جتنے ان کے لائسنسز جاری کریں, الیکٹرک اسپاٹس لگیں, کم از کم 15 سے 20 اسپاٹس ہوں, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے, روزگار بڑھے گا, لوگ ترقی کی طرف جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے, آپ ایک فیکٹری لگائیں نا چھوٹی سی, اس فیکٹری میں خالی ایک بندہ آپ کا ٹیکنیکل سائڈ کے نہیں ہے, اس کے اندر آپ کا اکاؤنٹس والے بھی ہوں گے, اس کے اندر ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, ریسرچ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایگزیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہوگا. 1001 چیزیں ساری ہوں گی, وہ سارا روزگار بنے گا. یہ جتنے لوگ ہیں وہ جا کے وہاں جا کے بنائیں, ان کے ایریے میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بنائیں, دیکھیں کیسے گرو نہیں کرے گا. سر بینگ اے پارٹ آف کوئی اسٹوڈیو
اور آپ بھی میڈیا سے ہی تعلق ہے, تو آپ پہ اور ہم پہ بھی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے شاید کہ وہ اویئرنیس اپنی حدود میں رہتے ہوئے ہم کس طرح پھیلا سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ 1000 چیزیں ایسی ہوتی ہیں, تو ہمیں ایک پوڈ کاسٹ اور کرنی چاہیے یا پوری سیریز بھی کرنی پڑے اگر, تو یہی ایک اویئرنیس ہو جائے گی. میں چاہوں گا کہ وقت کی کمی ہے تو ظاہری بات ہے ہم اس پوڈ کاسٹ میں تو یہ والا ٹاپک نہیں چھیڑ سکتے, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سر ایک اور ٹاپک ہوگا, ایک اور پوڈ کاسٹ ہوگی جس کے اوپر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ کے وہ اسٹارٹ کس طرح لیں, پھر آگے کس طرح بڑھیں اور کس طرح, یہی اویئرنیس ہے نا سر. دیکھیں میں آپ کو بتا اس بات کو, میرا خیال ہے بہت لمبی باتیں ہیں ہمارے پاس, کرتے جائیں تو ہم پورا دن گزار دیں گے. اصل پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز, دیکھیں ہمارے یہاں نا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر تھوڑا سا وہ آگے گیا ہے تو وہ اپنی سکلز شیئر نہیں کرنا چاہتا, وہ کہتا نہیں یار یہ میری پرائیویسی ہے, ٹھیک ہے, لیک آف کانفیڈنس ہو گیا سر. حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپ نے ایک چیز بنائی ہے جو آپ کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق آپ کو دینا ہے نا, وہ آپ کو ملنا ہے, آپ کا اس پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ اس کے بچے بھی تو بھوکے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے گھر بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے سر, اس کے وسیلے شاید آپ کا رزق بھی آ جائے. بہت رزق تو اس طرح آتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری بات ہے خلق خدا جو ہے اس کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور سر جب آپ اپنے اسکل کو چھپاتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ خدا پہ آپ کا ٹرسٹ بھی کم ہے نا, آپ کو ڈر ہے کہ شاید آپ کا رزق آپ کے ہاتھ میں ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا تو نہیں ملے گا. آپ اوپر والے کے پہ توکل رکھیں تو بے فکر ہو کے کام کریں. یار اگر اتنی چیزوں کو سوچ لیں ہم لوگ تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے نا. دیکھیں میں پھر آپ سے ایک بات چھوٹی سی کہوں گا کہ اگر ہم نے یہ سوچ لیں کہ یار ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے, ادھر توبہ استغفار جتنا پیسہ جب آ گیا, لوگوں نے پیسے کو خدا بنا لیا ہے, وہ پیسے کو خدا بنا کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے کو اپنا اللہ سمجھ رہے ہیں. اب ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے جس کے پاس پیسہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اف یو ہیو منی یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہ کانسیپٹ غلط ہے, ٹھیک ہے. بندے کی ورتھ وہیں تک ہے جب تک اس میں سانس ہے. خدا نہ کرے بندہ جب ڈیتھ ہو گئی, جتنا مرضی ارب پتی کھرب پتی بھی ہے, آپ پیسے لگائیں آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے, سب اسی مٹی میں چلے جاتے ہیں, سب اسی مٹی میں چلے جاتے ہیں. ہمیں خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. میں وومن امپاورمنٹ کے فیسٹیول اور کو جب لے کے چل رہا ہوں تو میں نے صرف یہ دیکھا کہ یار میں اس کے اندر کیا کر سکتا ہوں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار اب ہمارے سے فنڈ لے لیں, اس میں یہ کر دیں وہ کر دیں. میں نے کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگایا, اس لیے کہ میں کسی کو یہ نہیں جتانا چاہتا میں یہ کام کروں, میں اس کی پبلکسٹی نہیں کرنی. بہت سارے کام میں انڈر گراؤنڈ کر رہا ہوں میں اس لیے کہ یار میرا ضمیر خوش ہو, میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے. نہیں سر, اس کی پبلسٹی تو کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ. میں تو ایز بینگ اے پارٹ آف دا کوئی اسٹوڈیو میں تو چاہوں گا کہ اس قسم کے ایونٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں چلنا چاہیے. دیکھیں ایونٹ کی پبلسٹی ہم کرتے ہیں, ایونٹ پہ مطلب بتا رہا ہوں, ایونٹ کی میں بات نہیں کر رہا, ایونٹ کی پبلسٹی ہمارے انسٹا پہ اور باقی جگہوں پہ, مطلب میرے پاس 17 گروپ ہیں واٹس ایپ کے, 17 گروپس ہیں. 17 گروپس میں کم از کم 300 سے 400 بندہ ہے. اب کوئی چیز اگر جاتی ہے, میرا اسٹیٹس آج بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, 6000 پلس میں اسٹیٹس ہوتا ہے میرا. اب آپ کو میں آپ کو ایک پکچر دکھاؤں گا, 5879 اس میں کل کو میں نے اس کا وہ دیکھا. حالانکہ ٹائم نہیں ملتا لیکن میں دیکھتا رہتا ہوں. اس کی وجہ اللہ کی بہت کرم نوازی ہے, اللہ کا احسان ہے. میرے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں اور میں چلتا ہوں آگے, اور جو میں ایک بات کہتا ہوں لوگ سنتے ہیں مانتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہیں بس. سر اب بہت سارے سوال میرے ذہن میں اور بھی آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ایک نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ کریں گے. ضرور. آج وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں ایک پوڈ کاسٹ اینڈ کرنا پڑے گا. بہت مزہ آیا یار کو اسٹوڈیو آ کے, مجھے آپ یقین کریں میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ اتنا ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ یہاں گزرے گا میرا, لیکن یہ کہ بہت مزہ, ویری پروفیشنل ٹیم, ٹھیک ہے, آپ ہو گئے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کا میں آئی ایم ریئلی اپریشیٹڈ کہ یار بہت پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں کامیابیاں دے اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے, آمین. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.